عزیزان گرامی، آج کا جو عنوان ہے داعی انقلاب، در حقیقت یہ بہت ہی وسیع عنوان ہے جس کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کئی دن بولا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو صفت ہے داعی کی، پھر اس کے بعد ایک انقلابی صفت، یہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء اور رسول اس زمین پر بار بار بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء اور رسول اس پیغام کو لے کے آئے ہیں، اور الحمدللہ کما حق وہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا اور جہنم کے آگ سے بچایا۔ یہی اصل داعی انقلاب کی خصوصیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان جہنم کا ایندھن نہ بننے پائے۔ اسی کے تحت تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام اپنی امت کو، اپنی ماننے والوں کو دیا۔ اور بالخصوص یہ جو مرتبہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہی مرتبہ قربان جائیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کے داعیوں کو ملا ہے۔ یہ در حقیقت اعزاز ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس امت کے ہر مسلمان کو یہ مقام عطا کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان کام بھی نہیں اور کوئی معمولی کام بھی نہیں، یہ ایک انتہائی غیر معمولی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، صحیح بندگی کا طریقہ بتانا اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ یہ ہر انبیاء کی تڑپ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھائی جہنم کا ایندھن نہ بن پائے۔ جب تک کہ یہ صفت کوئی داعی میں پیدا نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت کا یا داعی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کام صرف فکر کی بنیاد پر انجام دیا جا سکتا ہے، نہ کہ رسمی طور پر۔ آج ہماری دعوت بھی ایک رسمی دعوت بن کر رہی گئی ہے، پھر اس کے اوپر تو بعد میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے جو مکہ کے جو حالات تھے اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، کیونکہ ہر زمانے میں جب گمراہی عام ہوتی ہے، جب اللہ کی شناخت مٹا دی جاتی ہے، اللہ کے بندے اپنی خرمستیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس زمین پر بھیجتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے یہ طریقہ کار ابد سے انشاءاللہ ازل تک رہے گا، شروع سے آخر تک رہے گا۔ اسی کے تحت ہر نبی نے قل لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دی، اور ان کے صالح بندوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ جب مکے کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تھے، یعنی مکہ گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، انسان کے اوپر انسان کی بالادستی تھی، ہر انسان اپنے آپ میں فرعون بنا ہوا تھا، ہر انسان اپنے آپ میں شداد بنا ہوا تھا، ہر انسان اپنے آپ میں ایک ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بات اس کے ماتحت یا دوسرے لوگ سنیں اور اسی کی پیروی کریں۔ اسی کے تحت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے،
بعض دیگر یوں کہوں کہ ہر روز ایک بت کی پیروی کی جاتی تھی، اور سب سے بڑا بت ان کی اپنی نفس کا تھا، جس کی وہ پیروی ہر اول ٹائم کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو بھی برداشت کرنے کی ان کی کوئی طاقت تھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں پیدا ہوئے، ویسے تو آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد کا اہتمام کیا، آپ کی آمد کا پیغام لوگوں کو سنایا، اشارے کیے کہ ایک نبی ایسے آنے والے ہیں جو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی راہ دکھائیں گے۔ اس کے باوجود بھی مکے کا جو ماحول تھا انتہائی پرخطر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ماحول ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت زیادہ بہتر ہے۔ وہاں پر انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر زور آور ہر کمزور کو دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کی اگر کوئی بیوی اگر باپ کے انتقال کے بعد اگر رہ جاتی ہے تو اس کا بیٹا اس کو دبا لیتا تھا۔ اتنی جو ہے نا حالت مکے کی خراب تھی، وہاں پر کوئی رشتوں کی تمیز نہیں تھی، اگر کوئی چیز کی تمیز تھی تو وہ صرف اپنی انانیت کی، اپنی حاکمیت کی اور اپنی بڑائی کی۔ اسی کے تحت مکے میں ہر روز نئے جھگڑے ہوا کرتے تھے، معمولی بات پر جھگڑے ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت عام بات تھی۔ ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، ایک تو نہیں 40 سال تک اس معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں جو بے چینی پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ چند صالح روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں معاشرے میں جو ان ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرتی، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صالح لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دن پہ دن بڑھتی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، تجارت کرنے کے قابل ہوئے، تو حضرت قطیج الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ازواج مطہرات میں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت میں معمول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت جس ایماندار انداز میں، اس زمانے میں ایمانداری کا کوئی تصور نہیں تھا، جھوٹ، دغا، مکاری یہ بہت عام تھی، اس کو بہت ہی ہوشیار تاجر کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمانداری کا، جس دیانتداری کا ثبوت دیا، یہ واقعہ میں یونیک یعنی انقلابی کارنامہ تھا، جو شاید ہی مکہ کہ کوئی اور تاجروں نے ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا۔ حضرت قطیج الکبریٰ جو اس وقت قریب 40 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، تو آپ کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی بہت ہی بڑا انقلابی اقدام ہے۔ آپ 25 سال کے اور آپ کو جو رشتہ آیا ہے، جنہوں نے 2 شوہروں سے متعلقہ ہیں، ان کا پیغام آ رہا ہے وہ بھی 40 سال کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو حامی بھری، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ اقدام بھی قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے، کیونکہ فطرت، صالح فطرت کے سامنے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اس کے حسن و جمال کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام کیا، اور قربان جائیے حضرت قطیج الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے ان کی صالح فطرت کے اوپر، ان کے اوپر پوری تجارت اپنی جگہ قربان کر دی ہے، پوری تجارت کا ذمہ دار انہی کو بنایا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے آپ کی بے چینی بڑھتی گئی، کیونکہ مکہ کی جو حالت تھی انتہائی ناگفتہ تھی۔ لوگ ہر روز نئے طریقے پر بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں پر بلی چڑھاتے تھے، اور خانہ کعبہ میں برہنہ طواف کرتے تھے۔ عبادت کے نام پر جس قسم کی بے حیائی وہاں پر عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حالت ایسی ہو گئی، دن پہ دن آپ علیحدگی اختیار کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بڑا بزنس مین ہے، ایک بڑا تاجر ہے، ہر طریقے کے اس کو لوازمات میسر ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی
علیحدگی اختیار کرتا ہے تو یہ ایک انقلابی اقدام، یہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے عین مطابق تھا، کیونکہ آپ جس معاشرے میں پلے بڑے جوان میں اور جس معاشرے میں بے حیائی عام تھی، جس معاشرے میں ظلم و ستم عام تھا، جس معاشرے میں ایک دوسرے کو دبا لینا عام تھا، ایسے معاشرے میں آپ جو ہے نا ایسے معاشرے سے کٹ کر علیحدگی اختیار کر اپنے خالق کو تلاش کرنا، یہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ہو رہی تھی، تزکیہ بھی ہو رہا تھا، اور معاشرے کو یہ بتانا تھا کہ بھئی حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، جب حق بات آپ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا اظہار ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پر مامور ہوئے تو سب سے پہلے اس دعوت کو اپنے زوجہ مطہرہ، ازواج مطہرہ یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے پیش کیا۔ پھر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے، اگر اس پر اگر بولنے بیٹھے تو وقت بھی میسر نہیں ہے۔ چند آپ کو مختصر باتیں بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے وہاں کے ذی اثر لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ بالکل یہ نبوت کا پیشگیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ایک خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد یہ بات حضرت ابوبکر صدیق پہ ظاہر ہو گئی تو آپ نے آپ سے مذاکرہ کیے بغیر ہی آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غیر معمولی اقدام تھا، اس کی تصدیق بھی کرنا ضروری نہیں سمجھا حضرت صدیق اکبر نے، اور آپ نے ایمان لایا۔ یہی آپ کے صدیق ہونے کی علامت ہے۔ پھر قربان جائیے، آپ کی پرورش میں حضرت زید بھی تھے، آپ کے غلاموں میں اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کسی تحقیق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن پر دن بڑھتی گئی، مشرکین مکہ کی بھی تشویش بڑھتی گئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول دعوت دی، انڈیویجول اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی تضحیق کی گئی، آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اپنے گھر پر پرتکلف ضیافت دے کے دعوت دی، جس میں ہر قسم کے لوازمات رکھے، اور تمام مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور بات سنی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس کو برداشت کرنا بھی مہمان کے لیے کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی غیر معمولی کام ہے۔ اگر میرے گھر پہ آ کے کوئی مجھے برا بھلا کہے، میرے دسترخوان پر مجھے برا بھلا کہے، کیا کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی قوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قسم کا برا بھلا نہیں کہا اور برداشت کیا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اس دعوت کو عام کریں، مکہ کے حالت کو دیکھیے، کیونکہ یہ بات اعلان کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ کوہ صفا پر چڑھے، کیونکہ اس زمانے میں کوہ صفا ایک ایسی گھاٹی تھی یا ایک ایسا مقام تھا، ہر کسی کو کوئی اہم بات بولنی ہوتی تو وہیں پر سب جمع ہوتے تھے اور وہ اپنی بات کو کہتا تھا اور لوگ اس کے اوپر مشورہ کرتے تھے، اور اگر مشورے میں کوئی بات طے ہوتی تو اس کو امن نہ سمجھنا۔ تو ویسے ہی کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھا اور سب لوگوں سے پہلے کنفرمیشن لیا اور مختلف سرداران قریش کو نام لے کر آپ نے مدعو کیا اور بلایا، اور قریش کے سردار وہاں پر جمع ہوئے، ان سب سے کہا کہ پہلے یہ بات کہو کہ میرے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے۔ سب سرداروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ آمین ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ سے کبھی ہم نے خیانت نہیں کی، آپ سے کبھی ہم نے دھوکے بازی کی بات نہیں محسوس کی، اس وجہ سے آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کو سچا مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورتاً ایک بات کہی کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو آپ کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے،
تو کیا آپ مانو گے؟ تمام سرداروں نے کہا کہ بے شک، کیونکہ آپ ہمیشہ سچے صادق رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو من ہم تسلیم کریں گے۔ یہ بات آپ سے کنفرمیشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ مکہ کے لیے انتہائی بہت ہی اچنبھا تھا، بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ پہلے تو سیدھا سنتے تھے، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اتنی بھی ضرورت کرے گا، مگر تمام مشرکین نے دیکھا کہ آج کوہ صفا پر اتنی اہم بات کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس وقت کے مکہ کے لوگ بہت ہی شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ نہیں، آج بھی ہم اس کلمے کے تعلق سے ہمیں وہ شعور نہیں ہے جو مشرکین مکہ کو تھا، بہت ہی شعوری طور پر اس کا انکار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس میں ابو لہب اور ابو جہل پیش تھے، ماں باپ کے لوگوں نے بھی اسی انداز کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے باز نہیں آیا اور دھیرے دھیرے کچھ سال فطرت لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو مشرکین مکہ کے بے چینی اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو ستانا شروع کیا، مختلف طریقوں سے تکلیفیں دینا شروع کی۔ قربان جائیے صحابہ اکرام پر، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی صحابہ کے عزائم میں ذرا برابر بھی لفظش نہیں آئی۔ حضرت بلال ہو یا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مختلف صحابہ اکرام ہو، جس کی مثال ساری دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہم نے بھی انٹروگیشن جھیلا ہے۔ مقابلہ کرنا آسان ہے، انٹروگیشن جھیلنا بہت ہی مشکل ہے، اچھے لوگ اس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام سے انٹروگیشن کیا، ابھی بھی آپ اگر باز نہیں آئیں گے تو ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ کرتے بھی تھے، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چیزوں کو انگیز کرتے، برداشت کرتے ہیں، مگر اپنے ایمان میں ذرا برابر بھی لفظش آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ سلسلہ پھر یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ ایک وقت مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس بھی جاتا ہے، مختلف قسم کی انہیں آفرز کرتا ہے کہ اگر یہ آفر ہونا ہے، آپ کو سرداری ہونا ہے، آپ کو پیسہ ہونا ہے، آپ کو حسین و جمیل عورت ہونا ہے، تو ہم تمام چیزیں آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو ہے نا اس کا کرنے سے باز آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اب میری اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں تمہاری پشت بنائی کروں، ٹھیک ہے ان لوگوں کی کوئی بات مان لو یا پھر اپنے کام سے باز آؤ۔ تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور استقلال پر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا، آپ اگر میری پشت بنائی نہ کریں تو پرواہ نہیں مجھے، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے تو میں اپنی دعوت سے باز نہ آؤں گا، اللہ یہ کہ میری جان ختم۔ اور وہ بھی ایسے وقت میں ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگہ پر لٹایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے رخصت ہوئے۔ ایک وقت کا نبی ہے، آپ اس منظر کو اپنے آنکھوں میں اور بسائیے، وقت کا نبی ہے، کس انداز سے ہجرت کر رہے ہیں۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پر کہ ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے مدینے کا رخ کرتے ہیں۔ اور آپ مشرکین مکہ کو جب اطلاع ملی کہ آپ یہاں سے نکل دیے ہیں، عام شاہراہ جو تھی مدینہ جانے کی، اس شاہراہ پر کچھ نوجوانوں کو دوڑا دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کرنے والوں کو انعامات 100 اونٹ 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ تو کون نہیں ہے جو اس میں سبقت لے جائے؟ تو کئی لوگوں نے کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور حکمت عملی پر قربان جائیے، عام راستے کو چھوڑ کر ایک دور کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ حکمت عملی بھی آپ کی سنت ہے
حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اپنے فکر پر جمے رہنا بھی آپ کی سنت ہے، اور ناگزیر حالات میں اقدام کرنا بھی آپ کی سنت ہے، عزیمت کی راہ اختیار کرنا آپ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری بظاہر 63 سالہ زندگی میں کبھی کوئی رخصت کا پیغام نہ صحابہ کو دیا، نہ رخصت کا کام کوئی آپ نے اختیار کیا، ہمیشہ عزیمت ہی کے پہلو کو آپ نے پیش نظر رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ آپ کے منتظر رہتے ہیں، درمیان میں بہت سارے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ جو ہے نا صرف وہ صفات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ ایک داعی انقلاب کی حیثیت سے نمایاں ہے۔ تو جب مدینے میں جانے کے بعد سب سے پہلا آپ کا جو اقدام ہے میثاق مدینہ، دیکھیے آپ کی حکمت عملی، آپ کی بصارت اور آپ کا اقدام، کیونکہ مدینہ میں مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے، وہاں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے معاملات کو استوار کیا، تعلقات کو اچھا رکھا، اور ان لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا تاکہ دعوت کا کام آسان ہو جائے۔ دعوت کے کام میں آسانی کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اچھے تعلقات رکھنا انتہائی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنی سیرت، اپنی صفت میں ایک داعیانہ کڑک پیدا کرنا، یہ ایک داعی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ صفت، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں میں جہنم کے دہانے پر ہوں اور لوگوں کو کمرے پکڑ کر جہنم میں گرنے سے روک رہا ہوں۔ تو یہ جو تڑپ ہے، یہ جو کیفیت ہے، جب تک کہ کوئی داعی میں نہیں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعوت مزہ نہیں رہتی اس کو، کیونکہ یا تو وہ بیزار آ جاتا ہے یا پھر وہ اپنے دعوتی کام سے بات چھوڑ دیتا ہے، جان چھوڑ دے کیا کرنا، مصیبت دے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی دعوت دینے والے افراد موجود ہیں، کئی دعوت دینے والی تنظیمیں موجود ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، حالات ان پر جب تنگ ہوتے ہیں تو وہ بھی خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حالات سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی آپ کا سب سے بڑا داعیانہ کردار ہے، اور ایک داعی کے اندر جب تک یہ طرف نہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچانا ہے، اللہ کی بندگی میں لانا ہے، اللہ کی بندگی میں لے کر آ کر ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ کیفیت جب تک ایک داعی میں نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں اس کی داعیانہ دعوت کا ذائقہ نہیں آتا۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ اکرام تک، صحابہ اکرام سے لے کے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین تک، جن لوگوں نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے، سوائے تکلیفوں کے انہیں واہوائی نہیں ملی اور نہ قیامت تک ملی۔ ایسی ہی حالات میں ہم کو اس دعوت کو سر انجام دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے بعد سب سے پہلا جو اقدامی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی باؤنڈریز فکس کی۔ یہ اس وقت کے عرب کی تاریخ میں ایک بڑا اچیومنٹ بھی تھا اور ایک نئی بات تھی، کیونکہ اس وقت کوئی باؤنڈریز نہیں تھی کوئی علاقے کی، ہر سردار جان آتا تھا، وہ اپنے علاقے کا بادشاہ تھا، اپنے علاقے کا راجا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے جب میثاق مدینہ کیا، جب باؤنڈریز قائم کی، تو باؤنڈریز پر مدینے میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی مدینے پر اگر کوئی بھی حملہ کرے گا تو اس کا دفاع سب لوگ مل کے کریں گے، اسی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹکڑیوں کو باؤنڈریز پر بھیجتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے محسوس کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی ڈسٹرب کرنے کے بارے میں انہوں نے پوری پلاننگ کی۔ بارہا مدینہ کی باؤنڈریز میں داخل ہوتے، مختلف قسم سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے، یا مدینے کے رہنے والوں کو تکلیف دیتے، یا مدینے میں جو مشرک تھے ان کو جو ہے نا آپ لالچ دیتے، یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے یا مجوسیوں سے گھڑ جوڑ کرتے کہ وہ میثاق کے مدینہ توڑ دیں، جس کے نتیجے میں یہودیوں کے جو 3 قبیلے بڑے تھے انہوں نے بہت زیادہ سازشیں کی اور معاہدے کی بھی خلاف ورزی کرنا شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب باؤنڈریز کو مضبوط کرنا شروع کیا تو مشرکین مکہ یہ محسوس کرے کہ بھئی اگر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مضبوط ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ مدینہ ایک ایسی جگہ پر مقرر ہے جہاں پر جو ہے مکہ اور شام اس وقت کا سب سے بڑا مارکیٹ تھا. آج جیسے بامبے یا دبئی ہے، بامبے ہے سب سے بڑا مارکیٹ تو بامبے ہے، جیسا بامبے سب سے بڑا مارکیٹ ہے ویسا بڑا مارکیٹ جو ہے نا مکہ اور شام کا تھا. جتنے بھی قافلے شام کی طرف گزرتے، جتنے بھی تجارتی قافلے شام کی طرف گزرتے تو پورے کے پورے قافلے تقریباً مدینہ سے ہو کر ہی گزرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر جو دستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حفاظتی جو دستہ تھا وہاں پر آئے روز گشت بھی کرتا رہتا تھا اور مختلف انداز میں جھڑپ بھی ہوتی رہتی تھی. جب انہوں نے محسوس کیا مشرکین مکہ کہ اگر ہم اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جمنے دیں گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری بھی خیر نہیں. تو اسی دوران اسی کشمکش میں مختلف سریے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو مدینہ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو تقریباً صحابہ 1500-1600 صحابہ مکہ طواف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور صرف حج اور طواف کے ارادے سے ہی مدینہ سے نکلتے ہیں. مگر مشرکین مکہ اس کو ٹال لیتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے دیں گے یا طواف کرنے دیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی سرخی ہوگی، یہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، کیوں نہ ان کو روکا جائے. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قاصد بنا کے مکہ بھیجتے ہیں کہ بھائی جائیے، کیونکہ آپ اصل رسوخ رکھنے والے ہیں کہ ہم صرف اور صرف طواف کی نیت سے آئے ہیں اور کوئی ہمارا منصوبہ نہیں ہے، کسی قسم کے ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے. ہتھیار بھی اگر ہے تو ہمارا تلوار کے اندر بین کے اندر سیف ہے، ہم کھلے انداز میں کسی انداز سے مزاحمت کرنے کا پروگرام نہیں ہے. مگر مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر یہ پھر افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. پھر کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم قصاص عثمانی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مشرکین مکہ کا ایک وفد آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتا ہے جو صلح حدیبیہ کے نام سے وہ معاہدہ مشہور ہوتا ہے. جب اس معاہدے کو بھی وائلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف انداز سے اس معاہدے کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا ارادہ کرتے ہیں. یعنی اس مقام پہ آپ جو ہے نا جانے کا ارادہ کرتے ہیں جس مقام سے آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ وہاں سے ایک تو تجارتی قافلہ بھی گزرتا ہے، وہیں پر سے مشرکین مکہ کے آمد کا راستہ بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی اب جو قافلہ آنے والا ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے چاہے وہ کس بھی نیت سے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دی جاتی ہے کہ 2 قافلوں میں سے ایک قافلے سے آپ کو واسطہ پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور جوامردی پر قربان ہو جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے مکہ نکل جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک لشکر جرار ہے جو مدینے کے لوگوں کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صرف 313 ساتھی تھے. ویسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا، ٹھیک ہے اس 1000 سے زائد لشکر جرار کے سامنے یہ 313 کافی ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا انقلابی اقدام تھا، اللہ کے اوپر توکل تھا، اپنے صحابہ کی اور اپنے ہمت افزائی پر استقلال تھا. تو 313 اس 1000 لشکر جرار کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس 1000 مشرکین مکہ کے لشکر کو شکست ہوتی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، شارٹ بولنے کی کوشش کروں. شکست ہوتی ہے. نتیجے کے طور پہ ان کے قریب 72 مشرکین مکہ قید بھی کیے جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو تو فدیہ مقرر کرتے ہیں، اس میں جو ہنرمند
مشرکین مکہ تھے، کچھ لوگوں کو کچھ الگ ہنر آتا تھا، کچھ لوگوں کو علم و ذکاوت آتی تھی، ان سے فدیے کے طور پر وہ سکھانے کا جو ہے نا آپ فدیہ لیتے ہیں اور وہی فدیہ آپ کو مقرر کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جنگ بدر میں کامیابی کے بعد مشرکین مکہ دہل جاتے ہیں کہ اب ہم کو جنگ بدر کا بدلہ لینا ہے، جس کے مقابلے میں وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ احد کے میدان میں آنے کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اس کے تحت تمام صحابہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے مقررہ مقام پر مقابلہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ممکن تھا کہ وہ بھی جنگ کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ بھی ہماری آزمائش کے لیے چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پر جو ٹھہرنے کا حکم تھا اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا ہماری ناکامی کی شکل میں تھا، اب تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں، جنگ فتح ہو رہی ہے، چلو کیوں نہ ہم بھی جو ہے نا تمام لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کے تحت وہ صحابہ بھی جو ہے نا وہ جو مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرا کیے تھے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، خالی ہو چکا ہے، تو وہاں سے آپ ایک لمبی چکر کاٹ کر اسی مقام سے جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں۔ جو جنگ جیتی جا رہی تھی وہ جنگ میں کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا مسلمانوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے۔ آپ زخمی ہونے کے بعد وہ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مشرکین مکہ خوشی خوشی مدینے کے مسلمانوں کو چیلنج کر کے پھر مکے کا رخ کر رہے تھے، ایک ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بھی پکارتے تھے کہ ہے کوئی آنے والا، ادھر سے چند ایک نے جواب دیا مگر ان کو تشفی نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی ہم جنگ جیت رہے ہیں، چلو اب چلیں گے واپس۔ تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی اقدام پر، زخمی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ کو مدینہ نہیں پھر مکے کا رخ کرنا ہے، انہی مشرکین کے ساتھ آپ کو نربد آزمائی کرنا ہے۔ تو قربان جائیے تمام صحابہ پر، زخمی حالت میں پھر مکے کا رخ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو سفیان کو اطلاع ملتی ہے کہ مدینے کے مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تب وہ جو ہے نا اپنی شکست تسلیم کر کے مکہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ہاری ہوئی جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور بہادری کی وجہ سے ایک دھاک بٹھا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر قربان جائیے بہت سے جنگیں ہوئی، میں ان تمام جنگوں کا تذکرہ تو نہیں کروں گا، بالخصوص ایک جنگ حنین کا ضرور تذکرہ کروں گا، کیونکہ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہادری، جو دور اندیشی، جو ہمت انہوں نے دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید دنیا کی کوئی تاریخ قیامت تک بھی پیش کرنے سے قاصر رہے گی، کیونکہ جنگ حنین میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کی فوج درہم برہم ہو گئی تھی، وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں تھا، آپس میں تلواریں چلنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وقت میں آواز دیتے ہیں، اے مدینہ کے لوگوں، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہوں، میں محمد عبد المطلب ابھی زندہ ہوں، آئیے میرے گرد جمع ہو جائیے۔ تیروں کی تلواروں کی بورچھار میں تقریباً صحابہ آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں اور پھر جنگ حنین کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ یہ آپ کا جو انقلابی اقدام ہے، یہ ایک داعی کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کو صرف دعوت کا کام دے کے اپنی بات کو ختم کرنا نہیں ہے، چاہے حالات ہمیں ہجرت کے آئیں، چاہے حالات ہمیں مقابلہ آرائی کے آئیں، ہم کو اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر اور قربان جائیے، جب حالات پورے طور پہ سازگار ہوئے، مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، فتح مکہ کی تیاری ہوئی، مکہ بھی آسانی سے فتح ہو گیا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، مکہ بھی آسانی سے فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد کیا تھا؟ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ کچا چبایا تھا، جن لوگوں نے جن مشرکوں نے مدینے کے مسلمانوں پر یا مکے میں جب مسلمان تھے طرح طرح کے ظلم کیے تھے، ان کا تو ریئیکشن دینا ضروری تھا۔ ایک عام فطرت ہے، ایک انسان کی عام فطرت ہے، اس کے اوپر تو ضرور ریئیکشن دیا جاتا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ہمت پر، ان کے استقلال پر اور ان کی انسانی ہمدردی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ عزیز تھی انسان کی حرمت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا وہاں پر ریئیکشن ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے جو خاتون ہندہ نے کلیجہ کچا چبایا تھا انہیں بھی معاف کر دیا۔ جو قریش کے سردار ابو سفیان جو ہمیشہ چڑھ کے مدینہ پہ آتے تھے ان کے گھر بھی امان کی اجازت دی، خانہ کعبہ میں امان کی اجازت دی۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی داعیانہ صفت۔ یہ آپ نے جو مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ قیامت تک ایسا منظر نہ دیکھیں گی نہ پیش کر سکیں گی۔ تو یہ کردار کے ساتھ ہم کو ایک داعی کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک داعی کی جو حیثیت ہوتی ہے صرف داعی کی نہیں ہوتی ہے، وہ داعی ایک وقت میں داعی بھی ہے، ایک وقت میں مہاجر بھی ہے، ایک وقت میں مجاہد بھی ہے۔ آج ہم جس سیناریو میں زندگی گزار رہے ہیں ان تینوں جو اسوے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا کر ہم کو اس ملک میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ پہلے اپنے حسن اخلاق کے تحت، اپنے عادات و اطوار کے تحت اور انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں کو دعوت دینی ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی معاملات آئیں اس کو انگیز کرنا، اس کو برداشت کرنا، کسی قسم کا یعنی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا، ریئیکشن نہ دینا، یہ بھی داعی کے صفات میں ہے۔ جب موقع ملے دشمن کا خلا کرنا بھی یہ ایک داعی کی ہی صفت ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے الگ کیریکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرنے کے لیے الگ کردار کی الگ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک داعی کو ہی یہ تمام کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داعیانہ زندگی میں یہ تمام کے تمام کام کر کے دکھائے۔ یہی پیغام تمام صحابہ نے ہر زمانے میں دیا، تمام تابعین نے دیا، تمام صالحین نے دیا، اور کم و بیش تمام اولیاء کرام نے بھی یہی پیغام اس دنیا کو دیا ہے، اور اسی پیغام کو لے کر ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے اور اسی پر آگے بڑھنا ہے۔